شگفتہ بی بی اور مجاہد آپس میں ایک دوسرے کے شناسا ہیں۔ تعلقات داری میں پروان چڑھنے لگی۔ شگفتہ نے یہ پورا احوال اپنی قریبی دوست کو بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے اور جو میری خواہش ہو وہ مجھے فوراً لا کے دیتا ہے، اور پیسے بھی نہیں روکتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم جو خریدنا چاہتی ہو، جو لینا چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دلاتا ہوں۔ اور پھر وقت کا تماشا یہاں سے شروع ہوا۔ شگفتہ اپنے دوست مجاہد سے کہنے لگی کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ تم سے اتنا کھل کے بات کرتی ہے، اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے مجھے ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ مجاہد کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں خود بھی اس بات سے پریشان ہوں کہ وہ ہمارے اور تمہارے راستے کے درمیان آ گئی، اب اسے تم ہی سمجھاؤ۔ اس نے شگفتہ کے عشق میں رخسانہ کوثر کو موت کی نیند سلا دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایک انسان ایک عورت کو قتل کروایا ہے آپ نے، رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی آپ کو؟ نہیں سر، سکون سے نہیں۔ اگر یہ کام کرنے سے پہلے سوچ لے تو کیا ہوتا؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے؟ فوری طور پر یہاں سے ابتدائی تفتیش کا یہ آغاز ہوا کہ کیا رخسانہ تمہارے ساتھ گئی تھی؟ جی محترمہ، آپ کا کیا نام ہے؟ شگفتہ بانو۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ دختر اکبر علی۔ قوم کیا ہے آپ کی؟ رائیں۔ کہاں کے رہنے والی ہیں آپ؟ 110 DNB یزمان۔ DNB یزمان۔ تو آپ کو اب بخوبی علم تو ہو گیا ہوگا نا کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو ڈھونڈا ہے، کس طریقے سے ہم نے محنت کی ہے، کس طریقے سے آپ تک پہنچے ہیں اور آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ہے پتہ آپ کو اس بات کا؟ نہیں۔ اور ناظرین، یہاں سے یہ گفتگو انٹروگیشنز میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ جو محترمہ آپ سے میں سوال کرنا لگا ہوں نا جی، اس کے سیدھے صحیح جواب لینے، اگر آپ نے اس مقدمہ سے رعایت لینی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ ایک مقتولہ ہے رخسانہ کوثر، اس کو جانتی ہیں آپ؟ بتاؤ، بولو جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ رخسانہ کوثر کو جانتی ہیں آپ؟ جی جانتی ہوں۔ جانتی، کب سے جانتی ہیں آپ؟ 1.5-2 سال سے۔ 1.5-2 سال سے، ٹھیک ہو گیا۔ دوران تفتیش شگفتہ ہر بات سے انکار کرتی رہی اور ہر بات پر اعتراض بھی کرتی رہی، لیکن ناظرین ایک بار پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جرم سر چڑھ کر بولتا ہے، اور پھر آخر کار رخسانہ جھوٹ بولتے بولتے، انکار کرتے کرتے تھک گئی۔ اس کے اوسان اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور اس نے اس کے بعد کہا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کا قاتل مجاہد ہے۔ تو کب سے جانتی ہیں اس کو؟ 4 سال سے۔ 4 سال سے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ اس کو کیسے جانتی ہیں؟ یہ بتا سکتی ہیں مجھے ذرا؟ وہ رخسانہ کے گھر آتا تھا۔ کس کے؟ رخسانہ کے گھر؟ جی، اسی کے ذریعے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، اسی نے کروائی تھی؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو معاملہ سارا ہوا ہے، اس میں مین کردار آپ کا ہے، آپ ہی کی وجہ سے میں کہوں گا کہ وہ قتل ہوئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بولو جو سچ ہے بتاؤ۔ آپ نے جو پلاننگ بتائی ہے، پھر وہ آپ سے پوچھتا ہوں میں، سچ ہے یہ بتا دیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بولو شگفتہ بھی چپ کیوں ہو، بولو بتاؤ سچ بات۔ سچ ہے۔ اچھا، آپ یہ بتا دیں کہ رخسانہ کو لے کر آپ لوگوں کا جو پلان تھا، رخسانہ کو لے کر کہاں گئی تھی؟ حیدراج کہاں آئے تھے؟ حیدراج کا، ٹھیک ہے۔
اچھا پھر وہ جو مجاہد نامی بندہ ہے اس کے ساتھ پہلے پلاننگ بنی ہوئی تھی؟ جی، ایک دن پہلے پلاننگ بنائی تھی کہاں پہ کس کے گھر میں؟ میرے گھر میں۔ کیا پلاننگ ہوئی تھی؟ کیا مجاہد کے اور آپ کے درمیان میں کیا بات ہوئی تھی؟ ایک دن پہلے وہ میرے گھر آیا تو پلاننگ ہوئی تھی کہ اس کو مار دیتے ہیں، مجھے بہت اچھی نہیں لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا تھا کہ مدینہ کالونی میں لے کے جاتے ہیں، حیدراج کا بابا دم کرتا اس کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ اسی بہانے سے رخسانہ کو ساتھ لے کے پھر مدینہ کالونی میں آ گئے تھے حیدراج کا۔ اس کے پاس موبائل تھا رخسانہ کے پاس؟ جی تھا موبائل۔ رخسانہ کے پاس موبائل تھا، وہ کدھر گیا پھر موبائل؟ وہ نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، کدھر گیا وہ؟ مجاہد نے اس سے لے کے مجھے دے دیا تھا۔ آپ کو دے دیا تھا؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر وہ آپ نے برآمد کروا دیا ہے؟ جی آپ نے برآمد کروا دیا موبائل؟ پھر وہ تفتیشی نہیں، کو دے میرے دیا؟ پاس ہے۔ ٹھیک ہے، برآمد کروا دیں گے، جی موجود ہے آپ کے پاس؟ جی چلے ٹھیک ہو گیا۔ چلے آگے بتائیں پھر اس کا قتل کیسے ہوا؟ آپ کو اس نے کہاں پہ چھوڑا؟ آپ کیسے گئی وہاں پہ؟ روڈ پہ آئی، رکشے پہ بیٹھ گئی۔ مجاہد کو میں نے کال کر دی تھی، وہ آ گیا تھا آگے سے۔ میں پھر واپس آ گئی، اور رخسانہ کو لے کے چلا گیا تھا، کہتا تھا آپ جاؤ گھر۔ میں پھر آ گئی گھر واپس۔ اس نے جو وقوع کیا اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد آپ کو بتا دیا اس نے؟ جی بتا دیا تھا۔ آپ لوگ اتنے بڑے ظالم ہو، ایک انسان ایک عورت کو قتل کروایا ہے آپ نے، رات کو سکون سے نیند آ گئی تھی آپ کو؟ نہیں ساس کون سے نہیں۔ اگر یہ کام کرنے سے پہلے سوچ لے تو کیا ہوتا؟ بولو چپ کیوں ہو؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ لوگوں نے؟ سر وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اچھی نہ لگنا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو قتل کر دیتے۔ سر اس کا رابطہ تھا مجاہد کے ساتھ، وہ آتی جاتی تھی۔ وہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ جی اس کا رابطہ مجاہد کے ساتھ آپ کو اچھا نہیں لگا، جی اس لیے آپ نے اور مجاہد نے پروگرام بنایا، جی اس لیے آپ نے اور مجاہد نے مل کر جو ہے نا آپ کی سازش سے مجاہد نے اس کو قتل کر دیا، سچ ہے یہ؟ جی سر۔ سر جب قتل کیا تھا ساتھ میں نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں تھی، لیکن آپ کے اسی صلاح مشورے میں تو شامل ہے نا آپ، پلاننگ کا حصہ تو ہے نا آپ؟ جی سر۔ کہ میڈم اس کو لے جائیں ادھر آئیو کیا پاس، مزید اسے موبائل بھی برآمد کراتے ہیں، یہ قابل معافی لوگ نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا چلان بنائیں گے، سزا دلوائیں گے۔ جے جی آپ۔ ناظرین، یہ ایک اور نام تھا جو منظر عام پر ابھر آیا، اور اس کے بعد قانون کے اہلکار مجاہد کی تلاش میں مصروف عمل ہو گئے۔ کیا نام ہے تیرا؟ محمد مجاہد۔ تیرے والد کا نام؟ عبد الحمید۔ قوم کیا ہے تیری؟ ارائیں جی۔ کدھر رہتے ہو؟ 140 DB۔ اور یہاں سے گرفتار ہونے والے شخص سے انٹروگیشنز کا آغاز ہوا۔ کیا کام کرتے ہو؟ ذمہ دار ہے جی۔ ذمہ دار یہ ایسا کام تو نہیں کرتے جس طرح تو نے کیا ہے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ بس جی شگفتہ دے کے علاقے دے کار بیٹھے ہیں۔ نہیں تجھے اپنا کیا سمجھتے تھے کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ قتل کر چھپ جاؤ گے؟ جی تم نے تو یہی سمجھا تھا نا؟ جی جی۔ اب آپ کو پتہ کدھر ہے کھڑے ہو؟ تھانے جی۔ تھانے آ گئے ہو نا؟ جی آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ ادھر تھانے نہیں آؤ گے، جی اب تھانے آ گئے ہو، جی۔ تو کیوں اس کو قتل کیا عورت کو؟ اصل شگفتہ نے آکھیا جی اینو مار دے۔ دوران تفتیش مجاہد نامی اس ملزم نے بیان کرنا شروع کیا کہ شگفتہ سے میرے مراسم رہے ہیں، اور یہ شگفتہ کی سہیلی جب میرے پاس آئی تو یہ میری جانب بہت زیادہ متوجہ ہونے لگی، اور آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہاری دوست نہیں بن سکتی؟ میں نے اسے دوست بنا لیا، اور اس کے بعد اس کی تمام تر مالی خواہشات کو پورا کرتا رہا، لیکن ہر چیز پوری کرنے کے باوجود رخسانہ کوثر میرے لیے عذاب جاں بنتی جا رہی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے ہر بار اسے انکار کیا، اور اسی دوران شگفتہ نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہے، اور انہی الجھنوں پریشانیوں میں میں یہ سب کچھ کر بیٹھا۔ تو بغیرت انسان تجھے راستے تو ہٹا دے۔ کم از کم تجھے یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک انسان کا قتل جو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی اس کا تجھے یہ بھی پتہ ہے سزا کتنی ہے اس کی؟
نہیں جی قتل کی سزا تو ساری زندگی جیل میں بھگتے گا اب. چل بتا شگفتہ کیا لگتی ہے تیری؟ بس جی میرا تعلق سی وہ دن. ناجائز تعلق تھا شگفتہ کے ساتھ. ہاں جی نجائز تعلق سی. اور یہ رخسانہ کوثر کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی جی تو شادی شدہ ہے؟ جی دوبارہ نہ پوچھنا پڑے میں. جی کتنے بچے ہیں تیرے؟ 2 بچے جی. اب جب تو جیل میں چلا جائے گا 302 کے کیس میں ہیں, پتہ ہے تو جیل میں سڑتا رہے گا, تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بس جی غلطی ہو گئی. میرے خیال میں تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ وہ رخسانہ کوثر کو جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ نہیں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے ان کے گھر میں. جی تو آگے کہانی بتا کس طرح تو نے اس کو قتل کیا؟ جی سر اصل شگفتہ کہندی سی کہ کال کیوں کر دی تینوں. پھر اس تو بعد انہوں میں آخیا جی تو یہ کسی بہانے لے کے آ تویزاں والے کو لے آئی جی. پھر اتوں واپسی تو پھر انہوں میں آخیا میرے کو لے آ. شگفتہ نے میں واپس بھیجتا جی, تے رخسانہ میرے کو رہ گئی. رخسانہ نے میں فصل چکھاڑ کے تے ذبح کرتا. ذبح کر دے. کیا یہ سچ ہے کہ اس کے پاس موبائل بھی تھا؟ جی وہ میں شگفتہ نے دیتا سر. کیا سمجھ کے اس کا حوالے کیا تھا تو نے موبائل اس کا کہ پکڑا نہ جائے؟ جی تیری چالاکی تو کام نہ آئی پھر. جی اب موبائل بھی پکڑا گیا, ٹریس ہو گیا, تو بھی پکڑا گیا. جی ہمارا دین اور ہمارا قانون کسی بھی بیٹی کو, کسی بھی بہن کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے, اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے, اور کوئی بھی قانونی سرگرمی کرنے کا حق دیتا ہے. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اگر کوئی بہن, کوئی بیٹی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہے, شادی کرے, تو اس بات پہ اس کو قتل کر دیا جائے. پنجاب پولیس اور پاکستان کا قانون اس میں ہر ظالم کو قانون کی جو ہے لپیٹ میں ضرور لے گا. Criminals most wanted.